الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی آباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین وأولاد الحسین وصحاب الحسین وانصار الحسین وعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محرم کی شب اول سے لے کے آج کی مجلس سویم تک جتنی بھی عقیدت والی سلسلے اور جتنا ذکر محمد والے بیت محمد علیہ السلام ہوا، مالک وہ تمام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص چینل ولایت علی، میرا مالک اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس چینل کی روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے دوست احباب، ان کے بچے، ان کی فیملی، میرا مالک ان تمام کو معرفت محمد و اہل بیت محمد، محبت اہل محمد کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ ازا ان کی نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے، کیونکہ جب مجلس عشرائی امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنی آخری نشست میں داخل ہوتی ہے، تو اس میں تذکرہ ہوتا ہے اس بی بی کا جو شریکت الحسین ہے، جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، وہ شہزادی جس نے امام کے ساتھ میدان کربلا میں اور بعد از کربلا اگلے امام کے ساتھ بطور طاقت اور بطور حجت اس کا ساتھ دیا۔ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی حیثیت کو تاریخ میں ایک بہن اور ایک بیٹی کے کردار سے زیادہ پڑھا گیا، زیادہ سنایا گیا، اور یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں اور مولا سید الساجدین کی پھپھی ہیں، مولا امیر المومنین کی بیٹی ہیں۔ لیکن یہ بات میں اپنے سامعین اور ناظرین کو ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب نفاذ شریعت کے لیے اس خانوادہ کی قربانی یا تذکرہ ملتا ہے، تو یہاں رشتہ داری کی بنیاد پہ کار نصرت انجام نہیں دیے جاتے، یہاں کوئی نہ کوئی عہدے کی بنیاد پہ یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولا امیر المومنین کی بیٹی اور مولا امام حسین کی بہن ہونے کی حیثیت سے رشتہ داری کی بنیاد پہ ان کا کربلا میں اتنا واضح کردار ہے، تو اگر رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہر ہی مولا امیر المومنین کی پاک اور پاکیزہ بیٹی کا یہ کردار ہونا چاہیے، یا پھر ہمیں معاذ اللہ کہیں ہم رشتوں کی بنیاد میں ہم ان کی حیثیت یا ان کی شخصیت کے معاملے میں کوتاہ نظر نہ ہو جائے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جو کردار ہے، اس کردار کو رشتہ داری کے اعتبار سے ہٹ کے روحانی اور معنوی اعتبار پہ دیکھا جائے، اور سب سے پہلا دیکھنا ضروری ہے کہ آخر اس شہزادی کی معرفت کیا ہے۔ تو صاحبان، امام وقت حجت دورہ ہونے کے باوجود شریعت کے نفاذ کے لیے جس سے مشورہ لے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ واہ، کیا بات، کیا بات ہے جیو۔ اور شہزادی کا یہ کردار صرف کربلا میں نظر نہیں آ رہا، کوفہ میں امیر المومنین کی زندگی میں شہزادی کا کردار شروع ہو گیا۔ یعنی کہ جو
صاحب منبر سلونی کے ساتھ امامت کے مشورے میں شریک ہوگی وہ شہزادی کیا ہوگی. پھر شہزادی کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ بی بی کے اوصاف حمیدیہ کو اور بی بی کے امتیاز کو واضح کرتا ہے کہ وہ امیر المومنین جو توحید کی زینت ہے، شہزادی اس کی زینت ہے. بے شک، کیا بات ہے. جی انکل. شہزادی صلوات اللہ علیہا جب مدینہ سے چلی ہیں تو شہزادی کا کردار ایک بہن ہونے کی حیثیت تو ہے، لیکن کار امامت میں شہزادی اس انداز سے شریک ہے کہ شہزادی کو اگر آپ معیار حجت میں دیکھیں تو آپ کو اس عہدے پہ شہزادی واضح نظر آئیں گے. جیسا کہ کیونکہ اس بی بی کے جب بھی ہم فضائل پڑھیں گے تو ہمیں وہ فضائل مصائب سے کشید کرنے پڑیں گے، کیونکہ شہزادی ام المصائب ہیں اور زیادہ وقت مصائب میں گزرا ہے، تو مصیبت ہی سے ہمیں فضائل جو ہے وہ نکالنے پڑیں گے. تاریخوں میں ایک بی بی کا کردار پڑھا گیا. اگر میں کیونکہ محرم ایام میں شہداء 10 محرم کی شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کروں گا تو اس بی بی کا ایک واضح ذکر ملے گا، لیکن میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ شام غریبہ جہاں سے شہزادی کا باقاعدہ آغاز ہوا شہزادی کے مشن کا، وہاں سے اگر ہم لیں تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ شہزادی نے جلے ہوئے خیام سے سید الساجدین کو باہر لے کے آئے. یہ سب تواریخ نے لکھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سید الساجدین کو خیام حسینی سے لے کے آنا. اب یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. امامت اپنے عہدے اپنے طاقت سے بخوبی واقف ہوتی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کے بعد اگلی حجت کی حیثیت سے سید الساجدین موجود تھے. سید الساجدین کا امام ہونے کے باوجود شہزادی سیدہ صلوات اللہ علیہا کے شانوں کا سہارا لینا، اس کا مطلب اس میں کوئی حکمت یا کوئی راز پوشیدہ ہے. اس میں راز کو واضح کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ فتح مکہ میں رسالت مآب نے اپنے کاندھوں کو جھکایا اور امیر المومنین کو اپنے شانوں پہ کھڑا کیا. تو یہاں اعتراض کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول امامت کے کاندھوں پہ کیوں نہیں آئے، امامت رسول کے کاندھوں پہ کیوں آئی؟ تو یہاں تاریخ نے لکھا کہ امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب. پھر اس کے بعد آپ شہزادہ حسن اور حسین کا رسول کے کاندھوں پہ یا مسجد نبوی میں پشت رسول پہ سوار ہونا. پھر اس کے بعد تاریخ نے ایک اور منظر دکھایا کہ جب رسالت مآب دنیا سے چلیں گے تو رسالت مآب کی جو تبرکات تھے، وہ تبرکات جو رسالت مآب کا جس میں امامہ جس کا نام صحاب تھا، رسالت مآب کا عصا، رسالت مآب کی ابا، رسالت مآب کا جبہ، رسالت مآب کی نالین، یہ ساری چیزیں مولا امیر المومنین وسیع ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کے وارث تھے. رسالت مآب کے خاندان کے جو سب سے بزرگ شخصیت تھی حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ مولا امیر المومنین کے گھر آتے اور مولا امیر المومنین سے کہتے کہ کیونکہ میں بزرگ ہوں تو کیا ہی بہتر ہو کہ وہ تبرکات انبیاء جو ہیں، تبرکات رسول جو ہیں، وہ میرے پاس رکھے جائیں. تاریخ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین جناب عباس ابن عبد المطلب کو بٹھاتے ہیں، کمرے کے اندر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد باہر آتے ہیں، رسالت مآب کا امامہ حضرت عباس کو دیتے ہیں، رسالت مآب کی ابا دیتے ہیں. رسالت مآب جو تبرکات تھے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو دینے کے بعد کہتے ہیں کہ چچا عباس اٹھیے. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے. جب حرکت نہ کر سکے تو مولا امیر المومنین نے گھر کی طرف نگاہ کرنے کے بعد کہا حسن بیٹا ذرا باہر آئیے. مولا حسن باہر آئے، وہی امامہ رسول حسن کے سر پہ رکھا، وہی امامہ مبارک حسن مولا کے دوش پہ دی، وہی جبہ حسن مولا کو پہنایا، وہی عصا مولا حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا مولا حسن کو کہا کہ حسن بیٹا ذرا چل کے دکھائیے.
मौला हसन सहनी इमामत में चलना शुरू किया। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज दी, हुसैन जरा बाहर आइए। बचपन के हुसैन बाहर आए, वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई, वही लिबास रसूल हुसैन को पहनाया। फरमाया हुसैन जरा चल के दिखाइए। हुसैन चले। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने बाद में वही इमामा अपने सर पे रखा, वही अबा खुद पहनी, वही लिबास खुद पहना। मौला अली चले तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे। जब अपनी जगह से उठ के जाने लगे तो मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, चाचा अब्बास आप ये तबरुकात लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि अली मुझे इस बात पे हैरानी नहीं कि ये वजन मैंने नहीं उठाया, ये बोझ आपके बच्चों ने कैसे उठा लिया। मैं परेशान इस बात पे हूँ कि जैसे अबा हुसैन को पूरी आई वैसे हसन को पूरी आई, वैसे आपको पूरी आई। जैसे इमामा आपके सर पे था वैसे हसन के सर पे आया, वैसे हुसैन के सर पे आया। तो मौला अमीर अल-मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते हैं, चचा अब्बास ये नबूवत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा नहीं सकता। क्या बात है, नारे हैदरी, ये बोझ नबूवत है, सिवाय इमामत के कोई नहीं उठा सकता। अब मैं थोड़े से तरीके ये वाकयात आपको अजमत सैयदा बयान करने के लिए बताए हैं कि फतह मक्का में रसूल कह रहे हैं कि इमामत का बोझ सिवाय नबूवत को कोई नहीं उठा सकता। बाद रसूल मौला अली कह रहे हैं कि नबूवत का बोझ सिवाय इमामत के कोई नहीं उठा सकता। तो एक बात तो कुलियत तय हो गया कि हुज्जत का बोझ सिवाय हुज्जत का कोई नहीं उठा सकता। हुज्जत का बोझ सिवाय हुज्जत का कोई नहीं उठा सकता। शाम गरीबा एक फुफ्फी भतीजे को नहीं बचा रही, बल्कि शाम गरीबा सैयदा उम्मत को अपना किरदार दिखा रही है। शहजादी ने सैयदुल साजिदीन को अपनी पुश्त पे रख के जमाने को बता दिया कि मैं बहन होने की हैसियत से साथ नहीं, हुज्जत होने की हैसियत से साथ। क्या बात है, नारे हैदरी, अली अली है, जियो जियो अल्लाह, बहुत खूब। शहजादी बतौर हुज्जत साथ है। फिर दूसरी बात, मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और मौला सैयदुल साजिदीन, मौला सैयदुल साजिदीन भी इमाम है और मौला इमाम मोहम्मद बाकर भी होने वाले इमाम है। दो आइमा की मौजूदगी में जो मशवरा दे और अहकामात नाफज करे उसे ज़ैनब कहते हैं। क्या बात है, जियो किबला। अब मैं दूसरा सवाल यहां पे रखूं। जनाबे ये मैंने जनाबे सैयदा का इम्तियाज बताया कि सैयदा ने जो जनाबे मौला सैयदुल साजिदीन को उठाया वो किस हैसियत से उठाया। दूसरा सवाल कि आखिर सवाल ये पैदा होता है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल का बेटा होने के बावजूद, मौला अब्बास को अली का बेटा होने के बावजूद और खानवादे रसूल को जो कत्ल किया गया वो ये था कि वो ताकत आले मोहम्मद और अहमियत आले मोहम्मद को खत्म करना चाहते थे। अब मेरा सवाल यह है कि जिन दरिंदों ने 6 माह के अली असगर को जिंदा नहीं छोड़ा था, आखिर क्या मजबूरी थी कि उनकी तलवारें सैयदुल साजिदीन तक नहीं पहुंच सकी, जबकि वो सैयदुल साजिदीन की अहमियत से वाकिफ थे और जानते थे कि अगले इमाम सज्जाद है। तो जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था वो सैयदुल साजिदीन को क्यों नहीं कर रहे? सैयदुल साजिदीन की शहादत या सैयदुल साजिदीन के कत्ल के रास्ते में जो रुकावट थी वो रुकावट मेरी शहजादी थी। क्या बात है, जियो बेशक, बहुत खूब। इस वजह से कि मदीना में जब मौला अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी डाल के अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत के लिए लेके जाया जा रहा था तो किताबें कहती हैं कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा ने अपना एक हाथ अपनी चादर पे रखा और आवाज देके कहा कि अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली तो मैं बद्दुआ करूंगी। अभी शहजादी ने चादर पे हाथ रखा था तो किताबें कहती हैं कि मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई और जनाब सलमान मोहम्मदी कहते हैं कि दीवारें इतनी उठ गई थी कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार नीचे से गुजर सकता था। जब लोगों ने मस्जिद नबवी की उठती हुई दीवारें देखी तो इन्होंने अजाब के खौफ की वजह से और सैयदा के बद्दुआ के डर की वजह से इन्होंने फौरन मौला अमीरुल मोमिनीन के गले से रस्सी को निकाल दिया। तो करबला में उस दौर का अली सैयदुल साजिदीन थे, उस दौर की फातिमा आलिया थी।
جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے مدینے میں اس علی کو قتل ہونے سے بچایا تھا، شام غریبہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے کہا اگر کوئی تلوار سجاد کی طرف آئی تو میں آسمان کو زمین میں پھینک دوں گی۔ تو اختیارات عالیہ سے ڈر گئے، اختیارات سیدہ سے ڈر گئے۔ اختیار صرف امام کے پاس ہوتے ہیں، اختیار صرف حجت کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو شہزادی کہہ رہی ہے کہ میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں گی، اس کا مطلب ہے کہ علی کی بیٹی کربلا میں اپنا اختیار دکھا رہی۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر شہزادی نے یزیدیت کا جو نقصان کیا ہے، صاحبان عقل و دانش، اگر آپ سیدہ کو خراج پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ شام جیسی سلطنت مولا علی سے فتح نہیں ہوئی۔ شام میں ایک شورش برپا کر دی گئی تھی، ایک بہت بڑی ریاست تھی جو 16 ہجری سے ان کے پاس آئی ہے اور 61 ہجری تک آ گئی ہے۔ 42 سال 42 ایئرز مسلسل جس پہ حاکمیت کی ہوئی تھی ہندا کے بیٹوں نے، اور 42 سال میں انہوں نے اسلام کا اتنا مسل چہرہ پیش کر دیا تھا کہ شام والے لوگ مدینے والے اسلام سے واقف ہی نہیں تھے۔ انہیں وہی نماز اچھی لگتی تھی جو امیہ نے دی تھی، انہیں وہ روزہ اچھا لگتا تھا جو انہوں نے دیا تھا، یہ وہ اسلام لے رہے تھے جو امیہ نے دیا تھا۔ انہیں تو رسول والا اسلام ہی یاد نہیں تھا۔ یعنی جن بدبختوں کو رسول یاد نہیں، انہیں غدیر کیسے یاد ہوتی؟ لہذا شام میں علی ولی اللہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی بھول رہے تھے۔ مولا امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن جمل اور صفین کی لڑائیوں نے، جمل کی جنگ سازش کا شکار ہو گئی، صفین میں پھر قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا، یعنی کہ سازشوں کا مقابلہ کرتے کرتے امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ مولا امام حسن قیام کر کے شام فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن ناصرین کی قلت کی وجہ سے امام حسن شام نہ جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام شام فتح کرنا چاہتے تھے، کوفہ پہنچنا چاہتے تھے، کوفہ بیعت سے انکار کر گیا اور کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے۔ یعنی کہ 3 حجتیں اپنے دور میں پوری طاقت لگاتی رہی شام فتح ہو جائے، اور شام بزور شمشیر فتح نہیں ہو رہا۔ یہ ہے میری شہزادی کی جیت۔ جو کام امام کی تلوار نے نہیں کیا وہ علی کی بیٹی کے خطبے نے کر دیا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی حق۔ جس چیز کو ذوالفقار حیدری فتح نہیں کر رہی تھی، اسے زبان سیدہ نے فتح کیا۔ بے شک، بے شک۔ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، بی بی نے خطبے کی دھار سے یزیدیت کا گلا کاٹ دیا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے قبلہ، کیا اس کہنے۔ کے لیے ہمارے اہل بیت شہید محسن کی مجھے 4 سطریں یاد آ گئی کہ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر نہ ہو سکے کہ اب جہاں میں غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ اور اب شہزادی جو ہے، شہزادی شام فتح کرنے کے لیے جا رہی۔ شام امیر المومنین کے لہجے سے واقف تھا، تلوار کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ شہزادی باپ والا لہجہ لے کے شام میں چلی گئی۔ بے شک۔ اب میں یہاں پھر کیا کروں، میں نے پہلے کہا تھا کہ مصاحبے سے بی بی کے فضائل نکالنے پڑتے ہیں، اور اسرار ہیں یہ شہزادی کے، اور کاش یہ اسرار آپ سمجھ سکیں جیسا میں سمجھانا چاہوں گا، اس انداز سے آپ اس اسرار کو سمجھ سکیں کہ کیا اسرار ہے شہزادی زینب کا۔ اسرار سنیے گا۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ شام کے بازار میں جو بی بی نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ کس کے لہجے میں تھا؟ مولا علی کے لہجے۔ مولا حسن کا لہجہ نہیں تھا، مولا حسین کا لہجہ نہیں تھا۔ جو شام میں شہزادی نے خطبہ دیا وہ کس کے لہجے میں تھا؟
مولا علی کے. اب میں لفظ تبدیل کرنے لگا. معراج میں جو اللہ نے نبی سے گفتگو کی تھی وہ کس لہجے میں کی تھی؟ مولا علی کے. علی کا لہجہ دو جگہوں پہ مجھے نظر آ رہا ہے, یا معراج میں پردہ وحدت پہ, یا شام میں بی بی کے منہ میں. بے شک. یعنی کہ علی کا لہجہ دو ہستیوں نے لیا ہے, یا اللہ نے لیا ہے, یا خدا. آواز میری آ رہی ہے جی؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے. شہزادی کا لہجہ یا پروردگار نے لیا ہے, یا بازار شام میں میری عالیہ نے لیا ہے. بے شک. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ میں اور عالیہ میں وہ کیا اشتراک تھا کہ یا شب معراج پروردگار علی کے لہجے میں بولا ہے, یا بازار شام میں شہزادی علی کے لہجے میں بولا. کیا بات ہے. جیو قبلہ. شہزادی جب شام جاتی ہیں تو بی بی شام میں, کیونکہ یہ مصائب کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں لیکن فضائل کی صورت میں, شام کے لوگ اختیارات امیر المومنین کو نہیں مان رہے تھے. وہ خاندان رسول کے اہل بیت ہونے پہ, ان کا خاندان ہونے پہ شک نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ خاندان رسول ہیں, یہ رسول کے بیٹے ہیں, یہ رسول کے بھائی ہیں, یہ رسول کے نواسے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ علی کے پاس اتنے اختیارات تھے. اب لفظ سنیے. شہزادی شام میں ملاؤن کے دربار میں پہنچتی. اب کیونکہ میرے پاس الفاظ کی کمی ہے, قلت الفاظ ہے, اور جو تاریخ میں لفظ ہے مجھے اسی کا سہارا لینا پڑے گا, کہ بظاہرن شہزادی قید میں ہے اور بظاہرن یہ تخت پہ ہے. اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً سلطنت شہزادی کی ہے اور مقید یہ ملاؤن ہے. بے شک. لیکن ظاہراً جب شہزادی دربار میں داخل ہوتی ہے, جب دربار میں داخل ہوتی ہے, تو سب سے پہلا سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ملاؤن اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے. وہ بات کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے, جب دوسرے ملکوں کے سفیروں نے یہ پوچھا کہ آخر تو جس کا کلمہ پڑھتا تھا تو نے اسی کے بیٹے کو قتل کیوں کیا, تو یہ اپنا ظلم اور جرم چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مان رہے تھے. انہیں چاہیے تھا کہ اللہ نے جو حکومت مجھے دی تھی وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار تھا, حسین اسے تسلیم کر لیتے. تو حسین نے میرے اختیار کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے انہیں قتل کر دیا. سفیر مطمئن ہو گئے. کڑیوں میں سے قرآن کی آیت کبرا بولی. بی بی نے بول کے کہا کہ اے ہندا کا بیٹا, تو کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے تھے. میں تم سے کوئی گفتگو کرنا چاہتی ہوں. اب یہ جو لہجہ ہے یہ بی بی کا نہیں, علی کا لہجہ ہے. یعنی کہ اسے قرآن جو نیزوں میں بلند کیا تھا اور جنگ میں جان بچائی تھی, شہزادی اسی باپ کے لہجے میں اس کے سامنے بول رہی ہے. بی بی نے کہا کہ مجھے تو بتا, تو نے کہا کہ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے تھے, میں تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں, لیکن اے ہندا کا بیٹا تیرے دربار میں یہ بڑے روشن دان ہیں جن سے ہوا آ رہی ہے, اور ہوا کا شور میری آواز تم تک نہیں پہنچا رہا, تھوڑی دیر کے لیے اس ہوا کو روک. یہ ملاؤن کہکا مار کے کہتا ہے کہ ہوا میں کیسے روکوں. یہ بھی فوراً آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ چل تو ہوا نہیں روک سکتا, تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں, اونٹ کھڑے ہیں, گھوڑوں پہ سوار ہیں, گھوڑا اپنے بار بار ٹاپوں کو ہلا رہا ہے تو ٹاپوں کا ایک شور آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے ٹاپوں کو روک. یہ کہا علی کی بیٹی میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اب بات ذہن میں رہے کہ اس نے کہا تھا یہ میرے اختیارات کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا کہ تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں.
شہزادی نے کہا تیرے دربار میں کھڑے اونٹ، اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں، اونٹ گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، یہ شور رو۔ اس نے کہا علی کی بیٹی کبھی آپ کہتی ہیں ہوا رو، کبھی کہتی ہیں گھوڑوں کے سن رو، کبھی کہتی ہیں اونٹوں کی گھنٹیاں رو، یہ سب کچھ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے کڑیوں میں سے باپ کے لہجے میں کہا اس کو خاموش ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جس ہوا روشندان سے آئی تھی وہاں ٹھہر گئی، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ نہیں رکھا، جس کی آنکھ کھلی تھی وہ بند نہیں ہوئی، جو سانس حلق سے باہر گئی تھی وہ اندر نہیں آئی، جو ناک کے نتنے سے ہوا خارج ہوئی تھی وہ واپس نہ جا سکی، جس کی ہاتھ اٹھا تھا وہ نیچے نہ آ سکا۔ جب پورا دربار جو پتھر کے مجسموں کی صورت میں آ گیا تو ہندا کا بیٹا ایک دفعہ دہل گیا۔ اس کا دہلنا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہا، یہ خوف زدہ ہو گیا، یہ ڈر گیا، اور اس نے ڈرتے ہی کہا کہ اے علی کی بیٹی کیا کر دیا تو نے میرے دربار میں، میرا پورا دربار پتھر کا ہو گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، شہزادی آگے بڑھی، اس کے ناپاک بدن میں اس کی روح کو واپس کیا، اور واپس کر کے بی بی کہنے لگی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، تو کہتا تھا تو کہتا تھا ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے، تو اب بتا کہاں ہے تیرا اختیار؟ تیرا اختیار یہ چند سپاہیوں پہ ہے، ہمارا اختیار زمین و آسمان پہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادی بول لی اور باپ کے لہجے میں پھر ایسا خطبہ دیا کہ کیونکہ وہی خطبہ شکشکیہ جس کو علی کا روک دیا گیا تھا، شہزادی نے اس خطبے کو مکمل کیا، اور شہزادی دے کے کہنے لگی اے لکڑیاں ڈھونے والوں کی اولادو، اے جہالت میں گندگی میں زندگی بسر کرنے والوں، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے آباء و اجداد وہاں سے پانی پیتے تھے، مکہ سے، جہاں سے حیوان بھی پانی نہیں پیتے تھے۔ شہزادی نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور علی ولی اللہ کا ایسا تعارف پڑھا کہ شام کی دیواروں سے علی کی حقانیت کی صدا آنی شروع ہو گئی۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب قبلہ۔ یہ جو فتح تھی، یہ فتح ایک بہن اور ایک بیٹی کے روپ میں نہیں، باخدا شیعہ قوم بھی شہزادی کے کردار کو سمجھے۔ شہزادی کا کردار معصوم کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ ہے کہ شہزادی بیک وقت تین حجتوں کی مشیر رہی ہے۔ کیا بات، مولا علی شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسن شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسین شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، مولا زین العابدین بی بی کے حکم سے چلتے ہیں، مولا باقر بی بی کے حکم سے چلتے ہیں۔ جو ایک وقت میں 5 حجتوں کو مشورہ دے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، جو علی کی شاگردہ ہوں، جو حسن کی مبلغہ ہوں، جو حسین کے ساتھ شریکت الحسین ہوں، جو سید الساجدین کی حاکمہ ہوں، جو محمد باقر کو مشورہ دیں، کیا ثانوی حیثیت ہے شہزادی۔ اگلا تعارف سنیے گا، آپ سید ہیں، آپ دعا فرمائیں گے کہ قرآن نے جو اعلیٰ قدر خواتین کی مثال دی ہے تو خدا نے اس میں سے چند خواتین کو چنا، مریم، حوا، آسیہ، سارہ۔ لیکن خدا نے کہا کہ مریم، حوا، آسیہ، سارہ، خدیجہ، ان تمام خواتین میں کوئی خاتون سیدۃ النساء العالمین نہیں بنی۔ کیا بات ہے، بے شک، ٹھیک ہے، جناب مریم بطول، جناب حوا خاتون اول، جناب آسیہ معصومہ، جناب سارہ معصومہ، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المعصومین۔ لیکن اتنے عہدے رکھنے کے باوجود ان میں سے کوئی مستور سیدۃ النساء العالمین نہیں۔ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اب یہ نہیں کہ صرف دنیا کی عورتوں کی سردار، کیا بات، عالمین کی تعداد 18,000، 18,000 عالمین۔ بلکہ عالمین کو میں، میرا خیال ہے کہ میں ایک عالم ڈیفائن کروں گا تو زیادہ بات
مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے سمجھنا، تو میں بہت خوبصورت جملہ کہتا ہوں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں سیدہ نساء العالمین کی سردار ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بلندر صلوات اللہ محمد مولے محمد. جی اللہ جی. یعنی سیدۃ النساء العالمین، خدا الحمدللہ رب العالمین، رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بابا عالمین کی رحمت ہے، خدا عالمین کا رب ہے، اور وہاں زہرا عالمین کی سردار ہے عورتوں کی. کیا بات، کیا ٹھیک ہو بات. گیا. یہ سیدۃ نساء العالمین کا ٹائٹل کسی مستور کو نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہو گئی شہزادی. اور ایک جملہ کہوں، خدا نے خواتین کی دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں بنائی، مردوں میں 1.25 لاکھ نبی بھیجے. اب میں پڑھوں جناب سیدہ، جو تمام عالمین کی خواتین کو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب. جی اللہ. یعنی کہ کسی خاتون نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی خاتون کی صورت میں آئی نہیں. مردوں میں 1.25 لاکھ، عورتوں میں اکیلی زہرا. ٹھیک ہو گیا. اب میں کیونکہ جناب سیدہ عالیہ پڑھ رہا ہوں، جناب خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین ہے، لیکن کوئی عورت، ان کی ماں بھی ان کے رتبے کے برابر نہیں ہوئی، ان سے پہلے کی خواتین بھی ان کے رتبے میں برابر نہیں ہوئی. لیکن جناب زینب صلوات اللہ علیہ اس قدر اپنا مقام اوپر لے کے گئی کہ یہ ثانی زہرا بن گئی. کیا بات ہے، کیا بات. ثانی زہرا، دوسری زہرا. یعنی کہ جو وصف اس میں ہے وہی عالیہ میں، جو امتیاز سیدہ میں ہے وہی عالیہ میں. اب جملہ وصول کیجئے، اور بالخصوص انتصار شاہ صاحب آپ سید ہیں، آپ دعا فرما دیجئے گا کہ جناب فاطمہ الزہرا اتنی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور جناب زینب ثانی زہرا ہے، لیکن اللہ جانے بی بی عالیہ زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنی حیثیت کیسے منوائی ہے کہ آج تک کوئی ثانی زینب نہیں کہلوا سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو یعنی کہ خواتین کی دنیا میں فضائل جہاں پہ رک گئے، اس انتہا کا نام عالیہ ہے. بے شک. بہت لمبی بات ہو سکتی تھی، بی بی کے القابات پہ بات ہو سکتی تھی، بی بی کے مزید فضائل پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ شہزادی سر اللہ ہے، یہ اللہ کا راز ہے. ان کا کربلا کی زمین میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حصے داری کرنا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کیا بات ہے. بے شک ایسا ہی. واہ خدا شیعہ قوم اس پہ غور کرے کہ یہاں مثال نہ دیا کرو کہ ایک، میں یقیناً یہ رشتوں کے اعتبار سے دیکھے تو یہ ایک بہن کا بے کردار، ایک بہت مثالی کردار ہے، لیکن بحیثیت بہن نہیں، صرف بہن ہونے کی وجہ سے نہیں. اس خانوادہ میں جب بھی کوئی چیز منوائی جاتی ہے تو وہ بے اعتبار رشتہ نہیں منوائی جاتی، وہ بے اعتبار عہدہ اور بے اعتبار رتبہ منوائی جاتی ہے. بے شک. جو شہزادی کا کردار نظر آیا، وہ شہزادی کا کردار اس خانوادہ میں، اس خاندان میں بی بی کا اعتبار رتبے کے اعتبار سے نہیں، بی بی کا اعتبار رشتوں کے اعتبار سے نہیں، بی بی کا اعتبار بی بی کی حیثیت اور بی بی کی فضیلت کے اعتبار سے. اب یہاں پہ دوسری مثال ہم دیں گے کہ کیونکہ ایام ازاں میں اور بالخصوص جو ہے وہ سوال ہوا شب عاشور میں غالباً کہ جناب شہزادہ قاسم کی مہندی کے حوالے سے، کہ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شہزادہ قاسم کی مہندی کا تصور. تو سب سے پہلے میں یہ بات گوش گزار کروں، اس میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بلکہ ہمارے عظیم جنہوں نے
عقائد کے حوالے سے بہت کام کیا اور ریسرچ کے حوالے سے بہت کام کیا. اللہ درجات بلند فرمائے. مولا امام حسین کا قرب نصیب ہو. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے شہزادہ قاسم پہ پوری کتاب لکھ دی, مہدی قاسم ابن حسن کے عنوان سے, اور وہ بآسانی انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی ہے. اس کو ہمیشہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے شہزادہ قاسم کی مہندی کو. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب روایات کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں مختلف قسم کے اقوال اور مختلف قسم کی روایات کو جمع کیا جاتا ہے, اور ہر ایک شخص جب روایت پڑھتا ہے تو وہ اکثریت جو ہے وہ روایات پہ استدلال جو ہے وہ ایک روایت کہیں پڑھ لی تو اس نے روایت نقل کر دی, لیکن یہاں استدلال ہو سکتا ہے, راویان پہ بحث ہو سکتی ہے, علم الرجال کے تحت بحث ہو سکتی ہے, جیسا کہ مختلف اقوال ہیں. اب شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں مختلف اقوال شیعہ قوم میں پائے جاتے ہیں. 60 دن کی روایت شہادت کی, 75 دن کی روایت شہادت کی, 90 دن کی شہادت, 95 دن کی, یہ مختلف روایات ہیں. 3 روایات و شہادت کے عنوان سے. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ شہزادی جو ہے ان کی شہادت جو ہے وہ ایک دن ہی ہے, لیکن روایات مختلف ہیں. 15 کے قریب اقوال نقل ہے. اس طرح مختلف واقعات میں مختلف قسم کے اقوال نقل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں شہزادہ قاسم کی شادی کے بارے میں ایک دلیل جو ہے وہ سب سے بہترین میں دلیل دوں کہ جب شریعت محمد میں حکم ہے, رسول کی شریعت میں ہے کہ وصیت پہ عمل کروانا واجب ہوتا ہے, اور وہ میرے اور آپ جیسے احباب کے لیے. امام کی وصیت پہ عمل کروانا یہ چیپٹر ہی اور ہے کہ عام انسان تو باپ مرے تو بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ باپ کی وصیت پہ عمل کرے, اور چہ جائے کہ امام وصیت کرے اور دوسرا امام اس پہ عمل نہ کرے, کیونکہ اگلا امام پہلے امام کا وصی بھی ہوتا ہے. وصی کہتے ہیں جو وصیت پہ عمل کرے. تو امام حسن علیہ السلام کی جو وصیت ہے امام حسین کے نام, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بیٹوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے کرنا. تو جب امام حسن وصیت لکھ گئے تو وہ اس دور میں امام تھے, وہ جانتے تھے کہ میدان کربلا ہوگا. تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میدان کربلا میں امام حسین کو یہ فرصت نہ ملے گی؟ لیکن اس کے باوجود کہ حسین علیہ السلام پہ مورخ اعتراض کرے گا, تو امام حسن نے اپنی زندگی میں وصیت لکھ کے امام حسین علیہ السلام کے اس عمل کو محفوظ کر لیا. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو جناب قاسم کا عقد اپنی بیٹی سے پڑھا وہ وصیت امام حسن کے مطابق تھا. اگر وہ عمل نہ ہوتا تو وصیت پہ عمل مکمل نہ ہوا ہوتا تو حجت کے عدل پہ اعتراض ہو سکتا تھا. بے شک ایسے. دوسری یہاں پہ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام, آپ آج بھی کربلا جائیں, جو کربلا کے زائر گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ خیام گاہ میں باقاعدہ شہزادہ قاسم کا جو کمرہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا حجرہ عروسی. اور حجرہ عروسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شہزادہ قاسم کا عقد میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بوصیت امام حسن علیہ السلام اس پہ عمل کیا, اور اس کو کربلا کے میدان میں پڑھا گیا. اب اس میں یہ روایات بھی موجود ہیں, جو اقوال دوسرے طرفین کی طرف سے لے کے آتے ہیں, مخالفین لے کے آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, وہ اپنی کسی روایت کے بحث میں کرتے ہوں گے. ہمارے پاس ایک دلیل سب سے بڑی اور جو مستند ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن کی جب وصیت تھی تو پھر آپ یہ لکھیں کہ معاذ اللہ امام حسین نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل نہیں کیا, یا امام حسن وہ وصیت کر رہے ہیں جو امام حسین پوری نہیں کر سکتے تھے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ شہزادہ قاسم کی مہندی جو ہے کربلا میں ہمارے ہاں شبیہات کا نکالنا کربلا والوں کی حسرتوں کے ساتھ موجود ہے. تو ایک حسرت کی وجہ سے جناب قاسم کی مہندی اٹھانا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر یہ حرام ہو یا نکالنا بدعت ہو تو چاہیے کہ نجف اور
عراق میں بیٹھے ہوئے علماء پہلے خیام گاہ میں سے حجرہ عروسی ختم کریں. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. وہاں جو شخصیات بیٹھی ہیں کیا وہ نہیں جانتی؟ اور جو یہاں چھوٹے چھوٹے مینڈک ہیں وہ پھدکتے ہیں. بہت خوب قبلہ. وہ چاہیے کہ جب وہاں پہ بڑی شخصیات موجود ہیں تو ان بڑی شخصیات سے کہیں کہ وہاں پر جو حجرہ عروسی ہے اسے ختم کروا دیں. یا کربلا میں جو امام جناب شہزادہ قاسم کی مہندی نکلتی ہے اسے ختم کر دیں. وہاں تو عرب میں تو باقاعدہ شہزادہ قاسم کی مہندی جو ہے عرب میں تو باقاعدہ نکلتی ہے شہنائی کے ساتھ. تو لہٰذا اس کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. صحیح سب تصور جو ہے وہ موجود ہے. پہلی دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کا احترام کرو. شاعر اللہ کا احترام واجب ہے. تو شہزادہ قاسم کی جو مہندی ہے اس کی نسبت شاعر اللہ کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیونکہ شہزادہ قاسم کی مہندی کا تصور آئے گا تو شہزادہ قاسم کا تصور ابھرے گا. تو جن لوگوں کو شہزادہ قاسم کی مہندی اچھی نہیں لگتی تو انہیں چاہیے صفا اور مروہ پہ بھی نہ دوڑیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صفا اور مروہ کس کی نشانیاں ہیں؟ وہ ہاجرہ کی نشانیاں ہیں. تو جس نے کعبہ بنایا تھا اس کی نشانیوں کا احترام ہے تو جنہوں نے کعبہ بچایا تھا. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. تو لہٰذا یہ تصور جو ہے ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے عزاداروں سے ہمیشہ یہ اپیل کیا کرتا ہوں کہ جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، جن کے ہاں یہ بہتر نہیں، آپ ان سے بحث نہ کریں. عزاداری میں کسی کو دلیل دے کے ثابت نہیں کیا جا سکتا. عزاداری امام حسین یقین کے ساتھ کی جاتی. کیا بات ہے، بہت خوب. جی قبلہ. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی مجھے آپ نے مطمئن کر دیا تو اب میں کوشش کروں گا، تو اس سے آپ کی عزا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عزاداری حسین خلوص سے یقین مانتی ہے، تسکین قلب مانتی ہے. آپ اپنے خلوص اور اپنی تسکین کے ساتھ اگر عزاداری کا کوئی رکن بجا لائیں گے تو یقیناً وہ رکن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کتابیں دیکھنا چاہیں تو نجف میں زندہ مجتہد موجود ہے شیخ محمد سند. انہوں نے عزاداری اور جدید رسومات کے عنوان سے کتاب جو لکھی وہ اردو میں ترجمہ ہو کے آ گئی ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں شہزادہ قاسم کی مہندی اور دیگر زنجیر زنی اور کما زنی کے تمام دلائل انہوں نے باعتبار روایات اور اجازوں کے ساتھ نقل کر دی ہے. اب دوسرا سوال ہے جناب امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حسن مصنع کی شادی جو ہے، تو حسن مصنع کی شادی جیسا کہ میں نے کہا کہ وصیت امام حسن علیہ السلام تھی کہ میرے بیٹوں کی شادی امام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ہو. تو حسن مصنع کی شادی حضرت امام حسین کی دختر سے واقعہ کربلا سے پہلے مدینہ رسول میں انجام پائی. امام حسین کی ایک بیٹی کا عقد جناب حسن مصنع کے ساتھ ہوا. محاربہ کربلا کتاب کا نام ہے، سید علی نقی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 67 ہے. اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے بڑے بیٹے حسن مصنع کا عقد امام حسین کی بڑی بیٹی کے ساتھ اور ان کے چھوٹے بیٹے قاسم کا عقد ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کیا جائے. حضرت امام حسین نے بھی اپنے بھائی کے آخری وصیت کو منظور کیا اور یہ وصیت ان کے لیے نافذ العمل اور واجب الادا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب حسن مصنع کی جو زندگی ہے اس کے لیے جاویدان حیات امام حسین علیہ السلام کتاب کا حوالہ ہے جی. یہ حاج سید ہاشم رسول محلاتی اس کی کتاب ہے، لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہے، صفحہ نمبر اس کا 450 ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے حسن مصنع اور فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کا عقد کربلا سے پہلے انجام پایا اور انہوں نے حوالہ دیا ریاض القدس جلد نمبر 2 کا. محدث شیخ عباس قمی اپنی کتاب احسن المقال ترجمہ منتہی الامال تالیف شیخ محمد عباس قمی، ترجمہ کیا علامہ سید صفدر نجفی جو بانی اور مؤسس ہے جامعۃ المنتظر لاہور کے. انہوں نے جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 290-291 پہ لکھتے ہیں کہ حسن ابن حسن جن کو حسن مصنع کہتے ہیں وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، بزرگ شخصیت تھے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مسعول رہے ہیں. مولا امیر المومنین صدقات میں جناب حسن مصنع کو اپنا مسعول بنا کے رکھتے تھے. اس میں شیخ مفید نے ارشاد التالیف اس کا بھی حوالہ اس میں درج ہے. اب حسن مصنع کا کربلا میں جو کردار ہے اس کے بارے میں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں
وہ روایت یہ ہے کہ حضرت حسن مصنع بھی دوسرے شہداء کربلا کی طرح روز عاشور سپاہی یزید کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے، یزیدیوں کو فنار کیا، آپ دشمنوں کی ضربوں کے ساتھ شدید زخمی ہو کے میدان کربلا میں گر گئے۔ جب شہداء کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا گیا تو اس وقت جناب حسن مصنع اپنے زخموں کی تاب لاتے ہوئے زخمی حالت میں تھے۔ ان کو شہید سمجھ کے جب ان کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہا تو جب دیکھا گیا کہ یہ زخمی ہیں تو انہیں قید کرنا چاہا تو اسما بن خارجہ اس نے، کیونکہ وہ جناب حسن مصنع کی جو والدہ تھی خولہ اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے جناب حسن مصنع کو زخمی حالت میں وہاں سے لیا اور اپنے گھوڑے میں بٹھا کے کوفہ کی طرف وہ خود روانہ ہو گئے اور عمر بن سعد کی فوج کو اس نے چھوڑ دیا اور کوفہ میں جا کے جناب حسن مصنع کا علاج کروایا۔ حسن مصنع کوفہ سے پھر واپس مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں انہوں نے بہت سے ادوار کو گزارا اور عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کی شہادت جو ہے وہ کتابوں میں نقل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ ایسا کیوں ہوا، اس میں جو راز پوشیدہ ہے وہ راز یہ ہے کہ امام حسن کی نسل کو قیامت تک چلنا تھا۔ امام حسن باعتبار نصب باعتبار قرآن سورہ کوثر کی عملی تفسیر تھے۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد شہزادی تھی۔ شہزادی کو رسول کو تانا دیا گیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو رسالت میں آپ کی اولاد جناب سیدہ ہوئی، سیدہ میں سے امام حسن اور حسین ہوئے، پھر بیٹی کے بیٹوں کو رسول کے بیٹے بنا دیا۔ تو اگر امام حسن کی اولاد نہ چلتی تو ان شانئک هو الابتر کا تانا جو ہے وہ صادر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ تیری اولاد رہے گی، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ تو اب اگر امام حسین کی نسل چلتی اور امام حسن کی نسل رک جاتی تو آج دشمن آل محمد کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی اس سورت کی مکمل تصدیق نہ ہو سکی کہ ایک بیٹے سے تو نسل چلی اور ایک بیٹے سے نہ نسل چلی۔ تو حکمت پروردگار یہ تھا کہ امام حسن نے ابن علی کی نسل کو زندہ رکھا جائے اور قائم رکھا جائے، اور انہی میں سے جناب زید آتے ہیں، پھر ان کا ایک پوری ایک کہانی ہے جناب زید کا۔ پھر اس کے بعد شیعوں میں ایک فرقہ بعد میں زیدیہ کے نام سے، جو جناب امام زین العابدین کی امامت کے قائل نہیں تھے، زیدیہ کے نام سے ان کا فرقہ چل پڑا۔ لیکن جناب حسن مصنع کا ایک کردار جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، مولا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک نظر آتے ہیں، مولا نے اپنے مسعول بھی بنایا ہے، امام حسین کی بیٹی کا عقد بھی ہے، اور پھر ان کی نسل جو ہے وہ بھی آگے چلتی ہے تاکہ نسل امام حسن جو ہے وہ قائم اور دائم رہ سکے۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس کے حوالے جو ہیں وہ حوالے لکھوا بھی دیے، مزید جو حوالے ہیں ان کی کاپی پیسٹ جو ہے میں سید انتصار شاہ صاحب کو بھیج بھی دوں گا، اور جو دوست احباب جو ہیں وہ ان کے باقاعدہ ریفرنس پیج کی صورت میں چاہیں تو شاہ صاحب سے اس چینل کے تھرو ان سے منگوا سکتے ہیں۔ باقی عقائد کے حوالے سے تواریخ میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، تاریخوں میں اتنے اختلافات ہیں کہ اگر آپ تواریخ کا مطالعہ کریں تو جب تک آپ کے پاس کوئی مدلل دلیل اور نص موجود نہ ہوگی تو تاریخ ایک بہت بڑا گہرا جنگل ہے جہاں سے آپ کو حقائق تک رسائی کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، ایک صحیح کی، ہم نے ایک شاہ صاحب نے اس چینل کو بنایا تھا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ راز، وہ عقائد، وہ اسرار جو لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں ہم اس چینل کے تھرو اچھے طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آئیں، چاہے وہ کسی حوالے کے ساتھ ہے، کسی شخصیت کے بارے میں ہے۔ بلکہ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک پوری مجلس ایک ہم ٹاپک رکھیں گے جناب محمد بن ابی بکر پہ، جس پہ پچھلے دنوں سے کچھ ناسبی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب محمد بن ابی بکر کی جو والدہ تھی وہ کسی صحابی کی تھیں، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق جو ہیں وہ ان کے نواسے لگے، تو یہ تو لہٰذا ان کی مکمل تاریخ جو ہے حضرت محمد بن ابی بکر کی۔ تو ایسے آج کے دور کے ایسے اعتراضات جو میرے مذہب کی دیواروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس چینل کے تھرو ان کا واضح اور مدلل اور حوالہ جات کے ساتھ آپ تک جوابات پہنچاتے رہیں گے۔ میرا مالک اس چینل کے منتظمین عہدے داران کو سلامت رکھے، اور بالخصوص انتصار شاہ صاحب نے یہ جو ولایت علی اور جو عدد 313 سرکار کے کمانڈرز کا اور سرکار کے سپہ سالاروں کا جو عدد منتخب کیا ہے، میرا مولا اس عدد کا صدقہ ان کا شمار مولا کے ناصرین میں سے ہو، اور مشکل دور میں اس اذان کو مولا قبول فرمائے۔
مولا ان کی اس اذان کو قبول فرمائے. بے شک انہوں نے فرد واحد کی حیثیت سے یہ کام کیا. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم اکیلا ہی امت ہے، اور خدا نے غدیر میں رسول سے کہا تھا کہ مجھے رش اور مجمع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قلت کی ضرورت ہے لیکن حق والوں کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حق ہمیشہ تھوڑی تعداد میں رہا ہے، کثرت ہمیشہ باطل کے پاس رہی ہے، ہمیشہ وسائل باطل کے پاس رہے ہیں، اقتدار باطل کے پاس رہا ہے. حق ہمیشہ محدود رہا ہے، مختصر رہا ہے، مشکل میں رہا ہے، لیکن معرفت کے ساتھ رہا ہے. تو آج کی مجلس مخصوص ہوئی سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، ان کے کچھ راز آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائے. یہ وہی علی کی بیٹی ہے جس نے شام غریبہ اپنے سر کی ردا کو اسلام کا خیمہ بنا دیا. آج بھی اسلام جس خیمے میں محفوظ ہے، اس خیمے کی چادر جو ہے وہ علی کی بیٹی کی سر کی ردا ہے. مدینہ سے چلی تھی بطول، مکہ میں آئی جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک ایسی رات آئی کہ علی کی بیٹی عباس بن گئی. پھر عباس کے لہجے میں پہرا دیا. پھر کربلا سے چلی 11 محرم کو ننگے سر پسے گردن ہاتھوں کا بدا ہوا، بن پلانے اونٹوں پہ سوار ہو کے میری شہزادی کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام گئی، شام کے بازار، شام کے زندان، دربار کی پیشیاں، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 بورڈ، کئی بار دربار کی پیشیاں، 1 سال شام کا قید خانہ، رہا ہو کے پھر مدینہ، مدینہ سے قید ہو کے دوبارہ شام، 6666 میل ولایت علی کے لیے ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑیوں پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ زینب تھک گئی ہے، تیرا دین بچ گیا، تیری لا الہ الا اللہ بچ گئی، تیرا محمد رسول اللہ بچ گیا، تیرا علی ولی اللہ بچ گیا. یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا، یہ شہزادی کا احسان ہے جس کے خطبوں نے شام کی تاریخ بدل دی. میں آج بھی اکثر منبر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے خطبوں نے شام کا ماحول بدل دیا تھا، اگر اس بی بی سے قرآن کی تفسیر سن لی جاتی تو کیا حالت ہوتی، اگر اس بی بی سے قرآن لے لیا گیا ہوتا تو کیا حالت ہوتی، بجائے اس بی بی جس کا کوفے کی عورت ہے، جس کی شاگردہ تھی. کوفہ کے بازار میں جب یہ شہزادی گئی ہے تو کیونکہ آج 12 محرم ہو گئی تو ہم 11 محرم کے بعد 12 محرم اسیران کربلا کا ورود کوفہ پڑھتے ہیں. علی کی بیٹیاں کوفہ کے بازار میں آ گئی. یہ وہی کوفہ ہے جہاں سے کبھی شاہی تھی، جہاں کبھی شہزادی تھی، جہاں کبھی بادشاہ کی بیٹی تھی. وہی علی کی بیٹی جو پہلی بار کوفہ میں آئی تھی تو کوفہ کی عورتیں چھتوں میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی یا علی ہم آپ کی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں. ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کی بیٹی ہو بہو علی ہے. اور امیر المومنین رو کے فرماتے تھے اے کوفہ کی عورتوں، آج جی بھر کے میری زینب کا چہرہ دیکھ لو، ہو سکتا ہے دوبارہ زینب کوفہ آئے. تم یہ نہ کہو کہ ہم نے تو زینب کو دیکھا ہی نہیں تھا. ہائے قسمت، ہائے ماتم، جب وہی علی کی بیٹی 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہوئی ہے. وہی عورتیں جو استقبال کرنے کے لیے آئی تھی، انہی کی جھولیوں میں پتھر تھے اور پتھروں کے ساتھ استقبال کر رہی تھی. اور وہی علی کی بیٹی مدار کوفہ میں رو کے کہہ رہی تھی اے کوفہ کی عورتوں، مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے پہچانو میں وہی زینب ہوں جو تمہیں قرآن پڑھاتی رہی ہوں. اور یوں ہی یہ قافلہ بڑھتا رہا اور دارالامارہ کے قریب قافلہ پہنچ گیا. دارالامارہ کے قریب قافلے کا پہنچنا تھا یا صدر دروازے سے کوئی آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھے میرا سلام ہو. علی کی بیٹی اونٹ پہ تڑپ گئی، رو کے کہتی سجاد 11 محرم سے لے کے اب تک مجھے سلام کسی نے نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے. یا ناگہا آواز سید الساجدین آئی اے شہزادی کونین اپنی آنکھوں کو سیچے رکھیے گا کیونکہ سامنے صدر دروازے پہ مسلم بن عقیل کا سر لٹک رہا ہے. مسلم کے سر کا نام آیا. شہزادی نے آنکھوں کو بند کیا، فرمایا اے سفیر حسین، اے مسلم بن عقیل، اے میرے بھائی کا وکیل، بہن کا سلام قبول کیجئے. یا مسلم بن عقیل کی آنکھیں بند ہو گئیں. فرمایا کہاں گیا عباس، کیوں نہ دی عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت. اسی اسلام میں مسلم بن عقیل کی زوجہ جناب رقیہ جلدی سے مسلم بن عقیل کے سر کے نیچے آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں میں آپ کی شہادت کا ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی کیونکہ کربلا میں حسین مارے گئے، میں آپ کو رونے کے لیے نہیں آئی، لیکن اے مسلم بن عقیل میں آپ سے اتنا پوچھتی ہوں آپ کے ساتھ میرے 2 بیٹے بھی آئے تھے، مجھے بتاؤ میرے محمد و ابراہیم کہاں ہیں، میری اولاد کہاں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم منقلبون. یا میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرما، ہماری اس اذان نسبت کو قبول فرما، ہماری اس عقیدت کو قبول فرما، ہماری
اس محبت کو قبول فرما. میرے بھائی انتصار شاہ صاحب کے رزق کی معرفت میں، رزق کی ولایت میں اضافہ فرما. ان کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما. ان کے بچوں کا روشن مستقبل فرما. ان کی بہنوں کے نصیب اچھے فرما. ان کے بھائیوں کو روشن مستقبل عطا فرما. میرے مالک انہیں پورے خانوادہ سمیت معرفت محمد والے محمد نصیب فرما. انہیں حاسدین کی حضرت شریروں کے شر سے محفوظ و معمون فرما. جہاں جہاں اس مجلس کو دیکھا سنا جا رہا ہے یا بعد میں دیکھا اور سنا جائے گا، تمام دیکھنے اور سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے آقا و مولا کو ہم پہ راضی فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ